الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ستائش صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو اکیلے اور تن تنہا پیدا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کائنات میں کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن ساری کائنات اور سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ویسے ہوں گے جیسے آپ کی مٹھی میں ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان تک پہنچنے کی جو مسافت بنائی ہے وہ 500 سال کی ہے۔ دونوں آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ 500 سال کا ہے۔ آسمان کی جو موٹائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ 500 سال کی ہے۔ ساتویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر اور ایک دریا حائل ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے۔ پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات مستوی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ تلے کالی چونٹی چلتی ہے۔ عرش الہی کا پروردگار اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس چونٹی کی چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہ چونٹی دل سے باہر کیوں نکلی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اعلان کرواتا ہے، کون ہے گناہوں کا پاپی، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ کون ہے سوالی جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ کون ہے بیماریوں کا مارا جو اپنی بیماریوں کی شفا مجھ سے طلب کرے میں اس کو شفا دینے والا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار سوال کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کی مختلف قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے خلاف بغاوت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں پر کن قسم کے عذابات اتارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کے سبب ان کے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان میں سے بعض قومیں ایسی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے بعض قومیں ایسی تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارشوں سے ہلاک کر دیا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خطرناک چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خطرناک زلزلوں کے ذریعے سے زمین بوس کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے پانی میں ڈبو کر کے جو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو محترم حضرات، سورۃ العنکبوت میں
جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جن قوموں کا ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، قارون جیسے قوموں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ قانون بتاتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان پر اتارے گئے عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قانون بتاتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنے آپ پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا عنوان ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر، تو مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ شب و روز ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم جن نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی سزا آخرت میں ملے گی سو ملے گی، مگر آخرت سے پہلے ان گناہوں کے کیا اثرات ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر پڑتے ہیں، کیا نقصانات ان گناہوں کے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، اور کیسی کیسی پریشانیوں سے ہم ہماری زندگی میں دوچار ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع کی شروعات کروں، شریعت کی نگاہ میں گناہ کہتے کس کو ہے؟ شریعت کی نظر میں گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں مختصر طور پر بتا کر اپنی بات آگے بڑھوں گا۔ جہاں تک زنا، قتل، چوری وغیرہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی بات ہے، ساری قومیں، ساری دنیا ان کو گناہ مانتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں گناہ کہتے کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہر وہ عمل ہے، گناہ ہر وہ عمل ہے جس کے کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہو، خوف محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو کرتے ہوئے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور آپ کو یہ بات ناپسند ہو، آپ کو یہ بات گرا گزرے آپ پر کہ یہ گناہ آپ کا دوسروں تک پہنچے یا دوسروں کو اس کی اطلاع پہنچے، یعنی پتہ یہ چلا شریعت کی نظر میں گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے اور جس کا علم دوسروں کو ہونے پر آپ کو تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ہم جہاں کہیں کام کرتے ہیں، جس کمپنی میں بھی ہم کام کرتے ہیں، جس جگہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، جہاں کہیں ہم کام کرتے ہیں، جب کبھی ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں جو یہ بات آتی ہے کہ کہیں ہمارا مینیجر ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں ہمارا مدیر ہم کو جو ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا خوف ہمارے دل میں جو آتا ہے، تو یہی جو ہے گناہ، تو ہم کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ تھا شریعت کی نگاہ میں گناہ کا مفہوم۔ اب رہی بات جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کے اثرات ہماری انفرادی زندگی پر تو پڑتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اثرات قومی اور اجتماعی زندگیوں پر بھی اس کے خطرناک نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں قومی اور اجتماعی طور پر ان گناہوں کے اثرات ہم پر کیسے پڑتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هلكت بنو اسرائیل حينما اتخذت هذه نساؤهم واخذ قصة من شعره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے سامنے کے حصے کے بال پکڑ کے کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں فیشن کے طور پر، ناجائز فیشن کے طور پر سامنے جو ہے چونڈا بناتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث کے ذریعے سے کہ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی جو وجہ بنی
وہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں میں یہ ناجائز فیشن رائج تھا کہ وہ اپنے سر کے سامنے جو ہے چونڈا بنایا کرتی تھی۔ تو حدیث سے پتا چلا کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی برائی عام ہو جاتی ہے، کوئی بھی برائی عام ہو جاتی ہے، کوئی بھی جو ہے بدکاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا، 5 ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جس قوم میں اور جس امت میں یہ گناہ پائے جاتے ہوں اور جو قوم ان گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو 5 سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 5 گناہ اور ان کا بدلہ 5 سزائیں دنیا کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان سزاؤں میں مبتلا فرمائے گا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سزا اور جزا کا جو مرکز ہے وہ ہے آخرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ اس لیے ہم کو بتاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اپنے آپ کو رجوع کرنے۔ تو محترم حضرات، ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ گناہ میں ملوث ہونے سے بچائے۔ کیا وہ 5 گناہ ہیں؟ پہلا گناہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی عام ہو جائے، لوگ جو ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنے لگیں، لوگ جو ہے گناہ کو اس طریقے سے انجام دیں گویا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر طاعون جیسی بیماریوں کو مسلط کر دے گا اور ایسی خطرناک بیماریوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مبتلا فرمائے گا لم تکن مضت فی اسلافہم، نہ انہوں نے کبھی ان بیماریوں کے نام اپنی زندگی میں سنے ہوں گے اور نہ اپنے سے پہلے لوگوں میں انہوں نے جو ہے ان بیماریوں کو پایا ہوگا۔ ایسی خطرناک بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسلط فرمائے گا جو قوم بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی میں مبتلا ہو جائے گی، ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ محترم دوستوں، ذرا ہم آج کے ہمارے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ مجھے ابھی مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہم جس بیماری سے گزر رہے ہیں، جن آفتوں سے، جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے ماحول میں فحاشی، عریانیت کیسے پھیل چکی ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ جو مائیں، جن ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا کہ وہ ان کی گود جو ہے اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، ان کی گود اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ، ایسی مائیں بجائے اس کے کہ ان بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرتی، ان بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرتی، وہ مائیں ہی ان کو جو ہے ڈھیل دیتی ہیں، ان کو جو ہے سکھاتی ہیں کہ کیسے جو ہے فحاشی اور عریانیت کے رنگے ناچ ناچے جائیں۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، سب سے زیادہ، چاہے وہ ٹک ٹاک لے لیں، چاہے وہ فیس بک لے لیں، چاہے کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا لے لیں، سب سے زیادہ اگر ان ایپوں میں ملوث اگر کوئی قوم اگر آپ کو دکھتی ہے تو وہ ہماری مسلمان بچیاں ہیں اور ہمارے مسلمان بچے ہیں۔ بے پردگی کے جو ہے انتہا ہو گئی ہے ان سارے ایپوں کے اندر۔ تو ذرا سوچو میرے بھائیو بہنوں، کیسے ہم میں جو ہے یہ برائیاں عام نہیں ہوں گی، کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں میں مسلط نہیں کرے گا۔ تو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اور ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی بیماری اور اس کا پہلی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو
بیماریوں کی شکل میں اتر آئے۔ اور دوسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، دوسری جو برائی وہ ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے شروع کر لیں، تجارتوں میں دھوکہ دینا شروع کر لیں، لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپنا شروع کر لیں، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن طریقوں کو منع کیا ہے، مال جو ہے نا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے لوٹنے کے ان طریقوں کو اپنائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی کو نازل فرما دے گا۔ قحط سالی کو نازل فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیسی قحط سالی؟ دانے دانے کے لیے ترسیں گے، پانی پانی کے لیے ترسیں گے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مہنگائی خطرناک طریقے سے جو مسلط کر دی جائے گی، مہنگائی مسلط کر دی جائے گی۔ اور دوسری جو سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، خطرناک، سفاک اور شریر قسم کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، جو ان کی ماں بہنوں کی عزتوں سے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جو ان کی مال و متاع کے ساتھ جو کھلواڑ کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسلط فرمائے گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلی چیز ناپ تول میں کمی۔ اگر ہم ہمارے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اکثر مسلمانوں کا حال، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، کسی بھی قسم کے آپ دیکھ لیں، اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بغیر دھوکہ دیے کہ ان کا بزنس نہیں چلتا۔ الٹا ہندو اور غیر مسلم حضرات جو ہے ڈرتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے سلسلے میں، کہیں ہماری تجارت تباہ و برباد نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ لوگ جو ہے دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ کتنی ایسی کمپنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی ایسی کمپنیاں کھلی، سب کے سب مسلمان، جنہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کا پیسہ لیا، جنہوں نے دھوکے سے لوگوں کا پیسہ لیا اور لوگوں کو جو ہے چوراہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی کو انہوں نے جو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنی ایسی ہمارے پاس مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے سبب، اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، ناپ تول میں کمی یا تجارت میں کسی کو دھوکہ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب قوم شعیب کا ذکر فرمایا، جب قوم شعیب کا ذکر فرمایا، وہاں پر مفسرین اکرام نے ایک نقطہ بیان کیا۔ کیا نقطہ ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی قوموں پر عذابات نازل فرمائے، جتنی بھی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کسی بھی قوم پر ایک سے زیادہ عذابات نازل نہیں کیے۔ یعنی ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم پر ایک سے زیادہ عذاب نازل نہیں فرمایا، لیکن قوم شعیب ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تین عذابات کو نازل فرمایا۔ نعوذ باللہ، تین عذابات کو ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب قوم شعیب کو جو ہے نا 7 دن تک خطرناک گرمی میں مبتلا کیا گیا، اور 8ویں دن جب بدلی ان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، وہ لوگ خوش ہو کر کے گئے کہ ہماری طرف جو ہے رحمت کی بدلی آ رہی ہے، ہم پر بارش نازل ہو گئی۔ دوڑے گئے، ساری قوم جو ہے بدلی کے نیچے کھڑی ہو گئی، بادل کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب سب سے پہلے ان پر خطرناک چیخ و پکار کو مسلط کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر انگار برسائی، آگ برسائی، اور پھر زمین میں خطرناک ایک زلزلہ رونما ہوتا ہے، اور وہ جو ہے زمین بوس ہو جاتی ہے ساری کی ساری قوم۔ تو میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم شعیب کی جو برائی تھی وہ کیا تھی؟ شرک کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کی سب سے جو زیادہ کرنے والی جو برائی تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو محترم حضرات، پتہ یہ چلتا ہے
کہ ناطول میں کمی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا جو ہے گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرنے کے سلسلے میں اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سبب بیان کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمران کیوں مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا تم کو چاہیے کہ تم برابر نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلاتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، برابر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی کی طرف، برائی سے روکے۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے، دعوتی کام کو، اصلاحی کام کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا، ایسے شریر حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے گا، ثم يدعو خیارکم، جب وہ تمہارے عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، تم سے کھلواڑ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیک متقی پرہیزگار لوگ اس وقت تکلیفوں کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ محترم دوستوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، حرمین میں دعائیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں دعائیں کی جاتی ہیں ان ظلم و ستم کے خلاف، قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، لیکن آخر ہماری دعائیں جا رہی ہیں تو کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری دعائیں؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے؟ محترم دوستوں، یہ اجتماعی طور پر محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں جو ہم کو جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم دوستوں، حجاج بن یوسف کے تعلق سے جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب حجاج بن یوسف جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑا ظالم اور بڑا سفاک حکمران گزرا ہے، اس کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی حجاج بن یوسف کے تعلق سے، اور انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف کی ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، آپ کیوں جو ہے کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجاج ہم پر مسلط کیا گیا ہے ہمارے کرتوتوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر مسلط کیا گیا۔ تو محترم دوستوں، پتہ یہ چلا اس حدیث کے ٹکڑے میں کہ ناپتول میں کمی کرنے کی وجہ سے یا ہم دعوتی اور اصلاحی کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو ہے قحط سالی کو نازل فرما دیتا ہے، ہم پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے اور خطرناک اور جابر سفاک حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ٹکڑے میں بیان فرمائی وہ ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے یا زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹتی ہے یا زکوٰۃ دینے میں بخیلی کرتی ہے، کتنے ہمارے مالدار ایسے ہیں، آپ دیکھیں جا کر کے ہماری قوم میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، بہت زیادہ دل چھوٹا کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سزا دے گا اس قوم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الا منع القطر من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر بارش کو بند کر دیتا ہے، بارش کو نازل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطِرُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو یہ بارشیں ہو رہی ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے برسائی جا رہی ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے علاوہ اس دنیا کے اندر جانور بھی زندگی گزارتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ،
اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطرہ بھی اس دنیا کے اندر جو بارش کو نازل نہیں فرماتا۔ میرے دوستوں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہم پر بارشیں برس رہی ہیں ان جانوروں کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ تو جب کبھی ہم ان گناہوں کے اندر اجتماعی طور پر مبتلا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سزاؤں کے اندر ہم کو بھی مبتلا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے اس حدیث کے اندر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ وہی بات جو میں نے آپ کو تیسری جو پوائنٹ بتائی اس میں دوسری جو پوائنٹ میں بتایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ ہم نے کیا ہے، اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو وعدہ ہم نے کیا، اگر ہم اس وعدے کو بھلا دیں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے بغیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر باہری دشمنوں کو مسلط کر دے گا، باہر کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور وہ لوگ آ کر کے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ جو ہے آپ سے چھین کر کے لے کر کے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کے اندر چوتھا جو پوائنٹ جو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں جو چیز اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کے حکمران، کسی قوم کے قاضی، کسی قوم کے علماء، کسی قوم کے مفتیان اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے جو ہے دین کے فیصلے کرنے لگیں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرنا چھوڑ دیں، اپنے منمانی فیصلے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، اس قوم کو اختلافات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب قوم اختلافات میں مبتلا ہو جاتی ہے تو دشمن کو موقع ملتا ہے اور دشمن آ کر کے آپ کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور وہی ہو رہا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ، سوائے اختلافات کے، سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے جو ہے ہمارے پاس جو ہے مار پیٹ کے کوئی چیز نہیں بچی ہے جس کا فائدہ سیدھے سے سیدھے جو ہے دشمنوں کو پہنچ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اس حدیث کے 5 جو ہے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ ذکر کیے ہیں جن میں اگر کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو 5 سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ویسے بہت سارے اور جو ہے گناہ ہیں جس کو ذکر کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو میں ابھی آگے بڑھتے ہوئے انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہم بسم اللہ شیخ جو گناہ شیخ ایک منٹ میں معذرت درمیان میں بولنے کے لیے، آپ نے چوتھا گناہ جو بتایا اطاعت رسول نہ کرنا، چوتھی سزا نہیں بتائی۔ اچھا سزا وہی ہے اختلافات میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا۔ ہاں اختلافات میں مبتلا کر دے گا، یہ 5ویں سزا ہے، 5ویں گناہ کی سزا ہے۔ ہاں 5ویں کی ہے، اور چوتھی یہاں اطاعت اور اس کی جو اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنے کا جو انجام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی باہری دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مسلط کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ ہاں باہری دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ہمارا سب کچھ جو ہے چھین کر کے لے کے جائے۔ اور 5ویں بات جو میں نے جو کہی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو اپنی منمانی سے کریں گے۔ آج کل دیکھتے ہیں آپ، ہم بہت سارے مفتیان ایسے ہیں جو پیسہ لے کر کے جو ہے فتووں کو بدل دیتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات کو بدل دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو اختلافات کو ڈال دیتا ہے اور ہم جو ہے لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اب میں آپ حضرات کے سامنے انفرادی طور پر ہم جو گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں جو گناہ کرتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کے سامنے بات رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سبب، پہلی وجہ یا پہلا جو ہے نا نقصان ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے، گناہوں کے اثرات جو پڑتے ہیں، وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور دوسرا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر جو انسان بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سے بھی اس کی جو قدر و قیمت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی ایک معنی میں وہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. خالق کی نافرمانی کی وجہ سے مخلوق اس کی نافرمان بن جاتی ہے. خالق کی نافرمانی کی وجہ سے مخلوق بھی اس کی جو ہے نافرمانی کرنے لگتی ہے. جہاں تک نیکی اور تقوی سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جب ایک بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرشتے جو ہے دنیا میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو. تو ساری کی ساری دنیا جو ہے اس سے محبت کرنے لگتی ہے اس بندے سے. تو جہاں نیکی اور تقوی کی وجہ سے ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے، وہی اگر بندہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو انسانوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے اس کی قدر و قیمت کٹ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل و خوار کر دے، کون ہے جو دنیا میں اس کو عزت بخشے، کون ہے جو دنیا میں اس کو جو ہے عزت دینے والا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے. جیسا کہ علماء سلف میں سے کسی نے فرمایا تھا کہ جب کبھی مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب کبھی مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی، تو میں اس نافرمانی کا انجام یا اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کی نافرمانی کو دیکھتا، اپنے بچوں کی نافرمانی کو پاتا، میں اپنے بیوی کی سرکشی اور اپنے بچوں کی سرکشی کو میں پاتا. یہاں تک نہیں بلکہ میری سفر میں جو سواری استعمال کرتا، یعنی میرا گھوڑا جس کا میں استعمال سفر میں کرتا، وہ گھوڑا تک بھی میری بات ماننے سے انکار کر دیتا، وہ گھوڑا بھی مجھ سے سرکش ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے نہ صرف انسانوں کی دلوں میں ہماری قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، بلکہ ہمارے گھر کے اندر خود ہماری قدر و قیمت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں نظر لگا کر کے دیکھیں، ہمارے گھروں کا محاسبہ کریں، کتنے ہمارے ایسے گھر ہیں آئے دن نئی پریشانیاں، آئے دن نئے پرابلم، آئے دن جو ہے شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، بیوی ہماری نافرمان ہیں، بیوی ہماری جو بات نہیں سنتی. تو اس کا سیدھے سے سیدھے ایک ہی جواب ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کا محاسبہ کریں، اور اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. یہ پہلا پوائنٹ تھا انفرادی طور پر جو گناہوں کے اثرات ہماری زندگی میں جو پڑتے ہیں. دوسرا جو گناہ ہے جس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں وہ یہ کہ گناہ، یعنی دوسری جو مشکل جو ہماری زندگی میں آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور جو نعمتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ نعمتیں روک لی جاتی ہیں. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں. نعمتوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نعمتوں میں اولاد ہے، نعمتوں میں گھر بار ہے، نعمتوں میں جاب ہے، نعمتوں میں آپ کا کاروبار ہے، نعمتوں میں ہر چیز آتی ہے، ہر چیز نعمتوں میں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو روک دیتا ہے. جیسا کہ جہاں ایمان، عمل صالح اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر جو ہے نعمتوں کی، برکتوں کی اور رزق کی بارش فرماتا ہے اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ قریے والے ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے برکتوں کی، نعمتوں کی، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی، تقوی، پرہیزگاری سے ان دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ان سارے دروازوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بند کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنب یصیبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے. ان الرجل لیحرم الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو ہے گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، نعمتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور برکتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے میرے دوستوں، یہی وجہ ہے میرے بھائیو بہنوں کہ آج نہ ہماری عمر میں برکت ہے، نہ ہمارے علم میں برکت ہے، نہ ہماری صحتوں میں برکت ہے، نہ ہمارے گھر بار میں برکت ہے، نہ ہمارے کاروبار میں برکت ہے. سراپا جو ہے ہمارے گھر نحوستوں کا گڑھ بنے ہوئے ہیں، ہماری زندگی نحوستوں کا گڑھ بنی ہوئی ہے. ہم چاہے جتنا کما لیں زندگیوں کے اندر، چاہے کروڑوں روپے کما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے، آپ کی زندگی کا جمایا ہوا ساری کی ساری پونجی ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جائے گی، ہسپتالوں کے حوالے ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کا ختم ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں. برکتیں کیسے ختم ہوتی ہیں، برکتیں کیسے چھین لی جاتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اگر اس بات پر فخر ہیں، آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا جاب عطا کیا ہے، آپ لاکھوں کماتے ہیں مہینوں، اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ کے جو اعمال اس کی برکت کو جو باقی رکھیں گے. اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو ہماری ساری کی ساری برکت جو ہے چھین لی جائے گی. تو جیسا ہمارے پاس ایک مثال ہے، مشہور مثال ہے حوا علیہ السلام کی. انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو جو چھین لیا. کتنے تکالیف، کتنے مشکلات کا ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑا. تو محترم دوستوں، یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ نعمتیں اور آنے والی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری جو مشکل آتی ہے ہماری زندگی میں گناہوں کی وجہ سے، وہ ہے گناہوں کی وجہ سے زندگی کا چین و سکون چھین دیا جاتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، امن و امان، شانتی، سکون، یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں بہت ہی اہم ہوتے ہیں، بہت ہی اہم ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں آج امن و امان کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے. خوف کی زندگی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ڈر کے جو انسان جیتا ہے، اگر آپ ہندوستان کے کچھ علاقوں کا معائنہ کریں گے، لوگ جس خوف و ہراس کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں، رات بھی ان کی تکلیف سے گزرتی ہے. دن ہوتا ہے تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آ جائے، کوئی گھس جائے، کوئی جو ہے تباہ و برباد نہ کر دے ہمارے گھروں کو. اس ڈر سے، اس خوف و ہراس کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. جہاں دلوں کو، انسانی زندگی کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے، زندگیوں کا جو سکون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں ہے. بندہ اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإن له معیشة ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی زندگی کے سکون و چین کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین دیتا ہے. فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما. صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذابات سے دوچار کرتا ہے. اللہ اس بندے کو جو ہے اندھا اٹھاتا ہے،
اور بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ پروردگار میں دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن کیا وجہ ہے مجھے آخرت میں اندھا اٹھایا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میری آیتوں کو، میری نعمتوں کو، میرے ذکر سے اعراض کیا، دیکھا اندیکھا کر دیا، دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو جو ہے قیامت کے دن اندیکھا کر دیا۔ تو میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا چین و سکون کھو دیتا ہے، اپنی زندگی کا چین و سکون کھو دیتا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھا جو گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، انسان کی صحت کا دار و مدار اس کی روح کی صحت پر ہوتا ہے، اس کی روح کی صحت پر ہوتا ہے۔ جب تک اس کی روح جو ہے نا زندہ ہے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہے، انسان کا جسم جو ہے صحت و عافیت سے ہے۔ اور جس وقت اس کی روح بیمار ہو جائے گی، اس کی روح جب بیمار ہو جائے گی، چاہے وہ انسان کتنا ہی ہٹا کٹا کیوں نہ ہو، چاہے انسان وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان جو ہے کتنا ہی لحیم شحیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی حشاش بشاش کیوں نہ ہو، اس کا جسم اس کے لیے کوئی کام نہیں دے گا۔ اس کی روح بیمار تو اس کا جسم بھی بیمار۔ جیسا کہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی جو عمر تھی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد گزرے، تو 90 سال کی عمر تھی۔ 90 سال کی عمر میں ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کے کام کرنے کا انداز، اور انہوں نے ایک بھی چھٹی آفس سے نہیں لی، تو یہ دیکھ کر کے جو ہے جوان شاگرد پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی شاگرد نے ہمت کر کے جو سوال کر لیا، اس نے پوچھا کہ آپ کی عمر 90 سال کی ہے اور آپ کے کام کرنے کا طریقہ ہم کو پریشان کر دیتا ہے، کیسے آپ کو جو ہے کام کرنے میں اتنی قوت ملتی ہے؟ تو ابن باز رحمت اللہ علیہ کا جو قول تھا، جو جواب تھا، وہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ روح اگر جوان ہو تو انسان کے جسم کا بڑھاپا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر انسان کی روح جوان ہو تو انسان کے جسم کا بڑھاپا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ روح جو ہے نا، اگر انسان کی صحت مند ہو تو اس کا جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحت و عافیت سے رکھتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو بنایا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے، صحت مند ہے، تو انسان کا پورا جسم صحت مند ہے۔ اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو خراب ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، تو انسان کا جسم کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، وہ انسان کا جسم اس کے لیے کوئی فائدہ مند، پورا جسم جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو دل کی غذا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی جو غذا ہے، روح کی جو غذا ہے وہ ذکر میں ہے، روح کی جو غذا ہے وہ تقوی میں ہے، روح کی جو غذا ہے وہ نماز میں ہے، روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں چھوڑ کر کے اگر ہم غلط کام کرنے شروع کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے شروع کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر لیں گے، تو ہمارا یہ دل، ہماری جو یہ روح جو ہے بیمار ہو جائے گی، اور جس کے نتیجے میں ہمارا جسم جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو میرے دوستوں، یہ تھی چوتھی چیز۔ اور پانچویں جو چیز ہے، پانچواں جو نقصان ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہم کو ملتا ہے، وہ ہے ایک صاحب علم اپنے حاصل کردہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں عالم ہوں، میں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ میں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہوں تو میرا حاصل کیا ہوا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چھین لیتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے دور کر دیتا ہے اس علم کو. یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے, یہ علم اللہ کا نور ہے, اور اللہ کا نور اور معصیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کا نور اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کا علم ہے تو تاریکی نہیں آئے گی. اگر تاریکی آ جائے گی, معصیت آ جائے گی, گناہ آ جائیں گے کسی انسان کے دل میں, تو اللہ کا نور جو ہے, اللہ کا علم جو ہے نکل جائے گا. جیسا کہ مشہور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, جب ان کو حفظ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی, حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا, ان کو پریشانی ہو رہی تھی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں, تو وہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. وہ جا کر کے استاد سے پوچھتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, میرے استاد کے پاس میں نے شکایت کیا کہ مجھے میرا حافظہ کمزور ہو گیا, مجھے علم حاصل نہیں ہو پا رہا ہے, میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیا نصیحت فرمائی؟ انہوں نے پہلی نصیحت یہ فرمائی فاوصانی الی ترک المعاصی. انہوں نے مجھے وصیت کی, نصیحت کی کہ تم جو ہے گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیوں چھوڑ دو گناہوں کو؟ فإن العلم نور من الہی, کہ یہ جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے, اللہ کا فضل ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی, اور اللہ کا نور, اللہ کا فضل کسی گنہگار کو دے ہی نہیں سکتا اللہ کا. یعنی اللہ کا نور اور اللہ اور جہالت اور یہ جو گناہ ہیں وہ ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں, ذرا آج ہمارے گھروں کا اگر ہم محاسبہ کریں گے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں, لیکن اکثر والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں جو ہے یاد کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جو ہے ان کی دلچسپی نہیں ہے قرآن کی تلاوت میں, یا قرآن کو حفظ کرنے میں, یا جو دینی تعلیمات کو حاصل کرنے میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. تو اس کا سب سے بڑا وجہ اور اس کی ایک وجہ جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا علم اس وقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو جو ہے پاک نہ کر لے. ہمارے بچے جو ہے نا چھوٹے معصوم بچے ہیں, والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جتنا ہو سکے حتی الامکان گناہوں سے دور رکھیں, معصیت سے دور رکھیں, وہ ایسی ویسی چیزوں کو دیکھنے سے موبائلوں کے اندر جو ہے ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں. تو محترم دوستو, یہ کچھ باتیں تھیں, اور بہت ساری باتیں, چونکہ وقت جو ہے حد سے زیادہ ہو چکا ہے, تو میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے مختصر طور پر جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں, جیسے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اور گناہوں کی وجہ سے جو ہے انسان شرم و حیا انسان کے اندر جو ختم کر دی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے انسان پر جو ہے مصائب و مشکلات کے انبار ڈال دیے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے آخری جو چیز ہے, گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو ہے گناہوں کی وجہ سے شیطان کا خیری بن جاتا ہے, شیطان کا غلام بن جاتا ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کا غلام بنا دیتا ہے, اور جب انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جیسے چاہے شیطان جو ہے اس انسان سے گناہ کرواتا ہے. تو محترم دوستوں, آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو, سب سے پہلے مجھے کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں آج ہم نے سنی ہیں ان پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, آج جیسے جو حالات ہیں, جو بیماریاں پنپ رہی ہیں, جو بیماریاں جو سر اٹھا رہی ہیں, الہ العالمین ہم سارے لوگوں سے ان ساری بیماریوں کو, ان ساری بلاؤں کو اٹھا لے, ان ساری بلاؤں کو ہم سے دور فرما دے. جو مجبور ہیں, جو پریشان ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ان کی بیماریوں کو دور فرمائے, اور ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو ہمارے جو والدین جو ہم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.